وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے اور یہود اس پہ طعنہ زن کیوں ہوتے ہیں؟ علماء نے اس بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ بہت سارے علماء اس طرف گئے ہیں کہ یہ سینکڑوں تعداد ہے، 500 بھی کسی نے کہی ہے، اور پھر محققین نے تحقیق کے بعد جو بات لکھی ہے وہ صرف 5 آیات ہیں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی الفوز الکبیر میں 5 ہی لکھی ہے، اور پھر اس میں بھی نظر ہے، یہ بھی محل نظر ہے، یہ آیات مبارکہ بھی، یہ تعداد بھی۔ اسی طرح احادیث کے بارے میں بھی ابن جوزی نے لکھا کہ 21 احادیث ہیں جو منسوخ ہیں، جبکہ ابن قیم نے اعلام الموقعین میں لکھا ہے کہ یہ 10 سے بھی کم ہے۔ علماء نے بڑی محنت کی ہے۔ جن علماء کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی وہ محنت کر کے امت کے لیے، قوم کے لیے، مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہے، آسانیاں ڈھونڈتے رہے۔ یہ ساری محنت علماء کس لیے کرتے ہیں؟ ہم یہ جو بیٹھے ہیں اس لیے ہے نا کہ ہمیں قرآن کی سمجھ آ جائے، ہمارے لیے کوئی آسانی پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا بھی آسان کر دے اور آخرت بھی آسان کر دے۔ اور جس کے لیے آخرت کے معاملات آسان ہو گئے وہ دنیا کا کامیاب ترین شخص ہے، اور دنیا تو جس طرح گزرنی گزر ہی جانی ہے، یہ تو بڑی عارضی زندگی ہے۔ وہ جو اگلی ہمیشہ کی ابدی زندگی ہے اس میں کامیابی، بڑی کامیابی، اللہ تعالیٰ وہاں کامیاب فرمائے۔ اور پھر یہود کا جو سلسلہ تھا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی مخالفت کی، حضرت مسیح علیہ السلام کی، کہ ان کے کچھ احکام حضرت مسیح نے منسوخ قرار دیے۔ سارا کچھ چونکہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، نبی اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کرتا نا، سارے انبیاء نے اللہ کی طرف سے احکام لوگوں کو سنائے ہیں، اپنی طرف سے نہیں بیان کیے۔ تو جب اللہ نے چاہا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو احکام دیے، اور جس طرح اللہ نے چاہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کچھ منسوخ کر دیے، لیکن بنی اسرائیل وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ ان کے درپے ہو گئے۔ اور پھر اتنی ظالم قوم ہے کہ اس نے یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جناب سولی پہ چڑھا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، مسیح علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جان کے درپے ہیں، کبھی زہر دیتے ہیں، کبھی قتل کے منصوبے بناتے ہیں، اور طعنہ زنی تو عام ہے، ان میں بد زبانی تو عام ہے۔ ظالموں، تمہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ تم کس شخصیت کے بارے میں، کس ذات کے بارے میں، جس ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس ذات مقدسہ کو، اس اپنے پیغمبر کو پوری دنیا کے لیے مثال بنا دیا ہے، اس کا اسوہ حسنہ میں نے مثال بنا دیا ہے، تم ان کے بارے میں طعنہ زنی کرتے ہو۔ تو یہ جو ان کا سلسلہ تھا مخالفت کا، مسلسل مخالفت کا، ان کی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے تھا۔